میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اب تک میری کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی کیونکہ میری بیوی بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اب تک بے اولاد تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے پسند کی شادی کی تھی۔ گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میں اسے بیاہ لایا تھا۔ گھر میں کوئی بھی میری اس شادی کرنے پر راضی نہیں تھا، مگر میں اس سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی بھی جینے کا تصور کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جب میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں، تو جب بھی میں اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹا اور اپنی ماں کو اس بات کی دھمکی دے دی کہ اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری بیوی میری خالہ کی بیٹی تھی، مگر شروع سے ہی اماں اور خالہ کی بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ خالہ ایک امیر گھرانے میں بیاہی گئی تھی اور اماں ان کے مقابلے میں ایک متوسط گھرانے کی بہو بنی تھی۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر میرے خالو کو ہم لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا اور وہ ہمیں غریب رشتہ دار سمجھ کر منہ تک نہیں لگاتے تھے۔ اماں اسی وجہ سے ان لوگوں سے بالکل نہیں ملتی تھی، حالانکہ ابا نے اماں کو کئی بار سمجھایا تھا کہ اگر خالو کا رویہ ہمارے ساتھ خراب ہے مگر خالہ کا تو رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک تھا، تو اماں کو اپنی بہن کو لے کر اپنے دل میں بیر نہیں باندھنا چاہیے۔ مگر اماں ابا کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی اور ابا سے پلٹ کر یہی کہتی تھی کہ خالہ کو چاہیے کہ خالو کا رویہ درست کروائے۔ مگر یہ بات بھی اب وہی جانتے تھے کہ خالو کے سامنے خالہ کی بالکل نہیں چلتی۔ ایک دو بار ہم خالہ لوگوں کے گھر گئے تھے جس پر خالو نے ہمارے ساتھ بالکل بھی درست رویہ نہیں کیا تھا۔ جبھی سے اماں نے اپنے دل میں بیر باندھ لیا اور خالہ کے گھر جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ خالہ بھی خالو کے اس رویے سے بہت شرمندہ تھی۔ وہ بار بار اماں سے معافی مانگتی، مگر اماں اس دن کے بعد سے ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ کبھی جب سب لوگ نانی کے گھر جمع ہوتے تو خالہ سے ملنا ہو جاتا تھا۔ خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بچپن سے ہی میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، بچپن کی پسندیدگی محبت میں بدلتی چلا گئی۔ مگر میں جانتا تھا کہ ہماری شادی ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ خالو کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ کبھی بھی اس کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے نہیں مانتے، اور یہاں اماں بھی کبھی بھی ان کی بیٹی کو گھر کی بہو نہیں بناتی۔ اسی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اس سے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ بھی میرے جذبات سے واقف تھی، کیونکہ اکثر ہماری فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ مگر جب میں نے اسے اظہار محبت کیا تو اس نے واضح الفاظ میں مجھے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے گھر والوں کو منانا پڑے گا، اور میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے کس قدر پسند کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی اور اب وہ اس محبت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اماں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی اور سب سے مشکل کام اماں سے یہ بات کرنی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اماں اس کا نام سن کر بھڑک جائیں گی، مگر میں اپنی محبت سے کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اماں سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اماں سے اس کا ذکر چھیڑ سکوں۔ ایک روز اماں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی اور اماں نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں بتا دو، اگر یہ لڑکی پسند ہے تو میں اس کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی لڑکی کی تصویر کی جانب دیکھا اور اسے واپس اماں کے ہاتھ میں تھما دیا اور اماں سے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں چند لمحے تو گم سم ہو کر میرا چہرہ دیکھتے رہیں، جیسے انہیں مجھ سے اس بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے اماں کی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
उस पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे अम्मा जानती हैं कि मैं किसका नाम लूंगा। अम्मा का चेहरा पल भर में ही सफेद पड़ चुका था। मैंने अम्मा के चेहरे से नजरें चुराई और उनसे कहा कि मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ। ईमान मेरी खाला की बेटी का नाम था जिसे मैं मोहब्बत करता था, और अम्मा को उन लोगों का नाम सुनना तक गवारा नहीं था। मेरे मुंह से ईमान का नाम सुनकर अम्मा बिल्कुल खामोश हो गई। उस वक्त अम्मा ने अपना मुंह दूसरी जानिब फेर लिया और मुझसे कहने लगी कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे अंदाजा हो गया था कि अम्मा उस वक्त मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, जब भी मुझे मेरे कमरे में जाने को कह रही हैं। इसी वजह से मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद कई दिन तक अम्मा ने मुझसे बात नहीं की। वो ईमान के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो ईमान से ही करूंगा। अम्मा मुझसे बेहद नाराज थी, इसी वजह से उन्होंने मुझसे बात करनी बिल्कुल तर्क कर दी थी। आखिरकार कई दिन बाद अम्मा ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि वो मेरी शादी किसी से भी करने पर राजी हैं, बस मैं ईमान का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं। बाकी मैं जिस लड़की का भी नाम लूंगा अम्मा मेरी उससे शादी कर देंगी। मगर मैंने भी अम्मा को साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो ईमान से ही करूंगा, वरना मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा कुछ देर गुस्से से मुझे घूरती रही। फिर अम्मा ने मुझसे कहा कि मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हो मुझे। जिन लोगों ने सारी जिंदगी तुम्हारी माँ को नीचा दिखाया, उनकी ही बेटी को इस घर में ला रहे हो। अम्मा की ये बात सुनकर एक पल के लिए मेरा सर झुक गया, क्योंकि अम्मा भी अपनी जगह ठीक थी। सारी जिंदगी खालू ने हम लोगों से मिलना गवारा नहीं किया था, क्योंकि उनकी नज़र में हमारी अहमियत किसी गरीब रिश्तेदारों जैसी थी, जो उनकी दौलत के लिए उनके आगे पीछे पिछते रहते थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, जब भी खालू हम लोगों के साथ बुरा सलूक करते थे, हमेशा खाला हमारा साथ देने के लिए खड़ी रहती थी। आप ये बात क्यों भूल जाती हैं? कितनी ही बार खाला ने हम लोगों के लिए खालू से लड़ाई की थी और उन्हें साफ लफ्जों में कह दिया था कि खाला हमसे मिलना कभी भी नहीं छोड़ेंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने खफगी से मेरी जानिब देखा। उन्हें मेरे मुंह से इतना साफ सच सुनना हरगिज भी गवारा नहीं था, जब भी आज उनके माथे पर लातादाद बल नमूदार हो गए। मैं अपनी अम्मा का इकलौता बेटा था। मेरी खुशी के सामने उन्होंने हार मान ली और आखिरकार ईमान को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गई। मगर मैं ये भी जानता था कि अम्मा कितने भारी दिल से इस बात के लिए राजी हुई होंगी। मैंने तो अपने घर वालों को मना लिया था और अम्मा बुझे दिल के साथ मेरी ईमान से शादी करने के लिए रजामंद भी हो गई थी। अब अगला मरहला सबसे मुश्किल था। अम्मा को मेरा रिश्ता लेकर खाला के घर जाना था, तभी बात आगे बढ़ सकती थी। अम्मा बड़ी बहन के साथ मेरा रिश्ता खाला के घर लेकर गई। जाने से पहले अम्मा ने खाला को आगाह कर दिया था कि वो आज खाला के घर आएंगी। अम्मा कई सालों बाद खाला के घर कदम रख रही थी। खाला भी हैरान थी कि अम्मा इतने सालों बाद कैसे आ रही हैं। बहरहाल खाला ने अम्मा के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। मैंने ईमान को बता दिया था कि आज अम्मा तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगी, जिसे सुनकर वो परेशान हो गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि अगर अम्मी अब्बू राजी नहीं हुए तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसे तसल्ली दी कि जो होगा देखा जाएगा, मैं संभाल लूँगा। मगर मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगा। अम्मा जब खाला के घर गई और उनसे मेरे लिए ईमान का रिश्ता मांगा, तो खाला कुछ देर के लिए साकित रह गई, क्योंकि उन्हें अम्मा से बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि कभी अम्मा मेरे लिए ईमान का रिश्ता लेकर आएंगी। खाला तो दिल से यही चाहती थी कि ईमान की शादी मुझसे हो जाए। खाला बहुत ज़्यादा खुश हुई, मगर फिर अगले ही पल उदास भी हो गई और उन्होंने अम्मा से कहा कि वो खालू से पूछकर जवाब देंगी। और वहाँ मौजूद हर शख्स ये बात जानता था कि खालू का जवाब क्या होगा। अम्मा वहाँ कुछ देर बैठकर घर वापस आ गई, मगर घर आकर अम्मा बेहद खुश थी
اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب خالو کو یہ بات پتہ چلی تو خالو نے صاف انکار کر دیا۔ ایمان نے گھبرا کر مجھے فون کیا اور ساری بات بتائی کہ کس طرح سے خالو نے اس کی شادی مجھ سے کرنے پر صاف انکار کر دیا۔ میں نے ایمان سے کہا کہ اب تمہیں ہی خالو کے سامنے جا کر اپنی خواہش بتانی پڑے گی، ورنہ اس طرح سے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ایمان نے خالہ سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گی۔ جب خالو کسی صورت نہ مانے اور ایمان کو ہماری شادی ہوتی نظر نہ آئی تو وہ بہت بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ اسپتال میں داخل ہو گئی۔ خالو سے اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور کسی بھی قیمت پر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے خالو اس کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس طرح سے آخر کار میری اور ایمان کی شادی ہو گئی اور ایمان دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں اسے پا کر بے انتہا خوش تھا، جس سے محبت کی میں نے اسے پا لیا تھا، مگر اماں بہت خاموش سی رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے اپنی پسند کی لڑکی لانا چاہتی تھی، مگر میری ضد کے سامنے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے ایمان سے شادی تو کر لی تھی، اپنی ضد بھی پوری کر لی، مگر اماں مجھ سے ناراض تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہی میرا خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی مجھے لگتا کہ جیسے انہیں مجھ سے ہزاروں گلے شکوے ہوں، مگر میری خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش تھی۔ شادی کے شروع کے دن تو بے حد خوبصورت گزرے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔ شادی کے بعد 6 ماہ کا عرصہ تو پر لگا کر اڑ گیا، مگر اب میرے گھر والوں کو اس بات کی فکر ستانے لگی تھی کہ شادی کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک ایمان نے کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی۔ پہل تو یہ باتیں دبے لفظوں میں ہوتی رہی تھی، جب مجھ تک یہ باتیں پہنچی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی محض 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہمیں خوشخبری مل جائے گی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا، مگر اب تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ اب ایمان بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ میں اسے تسلیاں دیتا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی بس 1 سال گزرا ہے۔ لوگوں نے اسے تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ وہ ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں سنا سکی۔ یہ ساری باتیں سن کر ایمان پریشان ہو جاتی تھی۔ اماں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں ایمان کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں تاکہ جلد از جلد انہیں دادی بننے کی خوشی ملے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بھی بچے ہو جائیں۔ جب ہی میں نے ایمان سے کہا کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، وہ میری بات سن کر راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے ہمارے کچھ ٹیسٹ کروائے اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ایمان کی رپورٹس کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اسے ایمان کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ایمان بہت روئی تھی۔ اسے جتنی زیادہ اس بات کی آرزو تھی کہ ہمارے بھی آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلے، اتنا ہی اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، مگر ایسے میں مجھے بالکل بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور ایمان کو حوصلہ دینا تھا۔ میں نے ایمان کو حوصلہ دیا کہ اسے ہمت رکھنی ہوگی۔ اسی طرح سے کافی عرصے تک اس ڈاکٹر سے ایمان کا علاج چلتا رہا، مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب تو لوگ ایمان کو لے کر بے اولادی کے تانے دینے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں سن کر ایمان بہت روتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتا تھا، سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے اوپر میری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایمان نے اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چھوڑ دیا اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے لگی، مگر اب بھی اس کی گود خالی ہی تھی۔ سال پر سال گزرتے جا رہے تھے، مگر میں اب تک صاحب اولاد نہیں ہو سکا۔ مگر مجھے اس بات سے زیادہ ایمان کی فکر تھی۔ اس نے اس غم کو اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ میں اسے سمجھاتا، مگر میری باتوں سے زیادہ اس پر دوسرے لوگوں کی باتیں اثر کرتی تھیں۔ اماں نے بھی ایمان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اماں تو پہلے ہی اسے بہو بنانے پر راضی نہیں تھی، اور اب تو انہیں ایمان ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ایمان کو تانے دیتی۔ ان کی باتیں سن کر ایمان بے انتہا روتی تھی۔ میں اماں کو روکنے کی کوشش کرتا تو اماں مجھ سے ہی خفا ہو جاتی۔ ان حالات میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
अम्मा ने पहले दिन से ही ईमान के खिलाफ अपने दिल में बैर बांध रखा था और अब औलाद ना होने की वजह से उसकी हैसियत मजीद कम हो गई थी। दूसरी जानिब अम्मा मुझसे बेहद खफा रहने लगी थी। मैं अम्मा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर ईमान से शादी करने की वजह से अम्मा मुझसे हर वक्त नाराज ही रहती थी। अम्मा को राजी करने का कोई तरीका मेरे पास नहीं था। मैं जब भी ईमान को डॉक्टर के पास लेकर जाता, अम्मा ईमान को खूब बातें सुनाती और उससे कहती थी कि मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को यूं डॉक्टर की नज़र कर रही हो, मिलना कुछ भी नहीं है। ईमान अपने आंसू पी कर रुक जाती थी। मुझे उसे यूं दुखी देखकर बहुत बुरा लगता था, मगर अम्मा पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। ईमान ने रोज़ रोज़ अम्मा की बातों से तंग आकर डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया। मुझसे अपनी बीवी की ये हालत देखी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार और इज्जत से ब्याह कर लाया था। मैं उसके साथ को अपनी खुश नसीबी तस्वर करता था, मगर मैं ये बात भी जानता था कि ईमान बग़ैर औलाद के खुश नहीं है। मगर औलाद देना अल्लाह के हाथ में था, इसमें मेरा कोई जोर नहीं था। मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकता था ईमान को सारी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी ज़रूरियात का बहुत ध्यान रखता था, उसके कहने से पहले ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर दिया करता, मगर मैं फिर भी उसे खुश नहीं कर पा रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। मैं उसे जितना खुश रखने की कोशिश करता, वो उस कदर ही गमगीन होती जा रही थी। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर हम दोनों अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। इस बात पर मैंने ईमान को रोते हुए देखा था। मैं उसे तसल्ली देने की कोशिश करता और उसे समझाता कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, मगर जैसे वो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं थी। मैं भी उसे रोज़ रोज़ समझाकर थक चुका था। अम्मा कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। वो ईमान को उठते बैठते ताने देने लगी थी, यहाँ तक कि ईमान ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। घर के काम करके वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी, क्योंकि अम्मा के तंज उसका दिल दुखाते थे। ईमान ने आज तक अम्मा को पलटकर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। वो अम्मा की बातें सुनकर अकेले में रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती, जबकि ईमान के बरक्स मैं बिल्कुल मुतमईन था और उसे भी यही समझाता था कि ये सब किस्मत के फैसले हैं, उन्हें किस्मत पर ही छोड़ दो। मगर वो बहुत नाजुक दिल की थी, लोगों की बातों को अपने सर पर सवार कर लिया करती थी और फिर घंटों इस बात पर रोया करती थी। मैं ईमान से बहुत मोहब्बत करता था, मगर घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। मैं रात को थका हारा काम से घर वापस आता तो अम्मा ईमान की शिकायतें मेरे सामने खोल कर बैठ जाती थी, और फिर जब मैं कमरे में जाता तो अक्सर व बेशतर ईमान को रोते हुए ही पाता था। इन सब चीज़ों ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया था। ईमान को मुझसे यही शिकायत रहती थी कि अम्मा उसे बेऔलादी के ताने देती हैं। मैं खामोश होकर सुनता रहता हूँ, मगर वो ये बात नहीं समझती थी कि मैं अम्मा को रोक सकता नहीं हूँ, वरना मैं उन्हें इस बात से रोकता भी था। मगर अम्मा मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया करती थी, तो इस मामले में मैं क्या कर सकता था। जब अम्मा ने देखा कि शादी को 5 साल गुजर चुके हैं और अब तक हमारा घर सूना है, तो अम्मा ने मुझसे दूसरी शादी करने के लिए जिद करनी शुरू कर दी। पहले पहल तो मैंने अम्मा से कहा कि इस बात का जिक्र ईमान के सामने बिल्कुल भी ना करें, और उन्हें नरमी से मना कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में ईमान के सिवा किसी और को कभी शामिल नहीं कर सकता हूँ। मगर अम्मा ने तो जैसे जिद बांध ली, और एक दिन जब मैं और ईमान बैठे रात का खाना खा रहे थे और अम्मा भी हमारे साथ ही बैठी थी, उस दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी और वो भी हमारे साथ बैठी थी। ईमान हस्बे मामूल खामोशी से बैठी अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी। मैं वक्तन फवक्तन उसकी प्लेट में कुछ ना कुछ डाल रहा था। इसी असना में अम्मा ने मेरी बड़ी बहन को मुखातिब किया और उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए कहा था,
आज इतने दिन गुजर गए मगर तुमने कुछ बताया ही नहीं। ये कहते हुए अपनी प्लेट से नवाला उठाकर अपने मुंह में डालने लगी। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा। मेरी बड़ी बहन ने भी घबराकर अम्मा की जानिब देखा था, जबकि ईमान अम्मा की बातों से लापरवाह होकर अपनी ही सोचों में मसरूफ थी। मैंने आंखों से अम्मा को खामोश रहने का इशारा किया, मगर अम्मा ने जानकर ईमान को मुखातिब किया। ईमान ने चौंक कर सर उठाकर उन्हें देखा और फिर अम्मा ने ईमान से कहा कि आज तुमने खाना अच्छा बनाया है। मैं समझ गया था कि अम्मा ईमान को अपनी बातों की जानिब मुतवज्जो करने के लिए ये कह रही हैं। ईमान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर सर झुका लिया। फिर अम्मा मुझसे कहने लगी, मैं कल तुम्हें 2-3 लड़कियों की तस्वीरें दिखाऊंगी, तुम्हें जो भी पसंद हो बता देना, उसके साथ तुम्हारी शादी की बात आगे चलाऊंगी। प्लेट में चलता ईमान का चम्मच उसके हाथ में यकदम ही साकित हुआ। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद की। ईमान ने हैरान नजरों से मेरी जानिब देखा, मगर मैं उस वक्त अम्मा को देख रहा था। और फिर यकदम ही ईमान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बगैर कुछ कहे कमरे में चली गई। मैं उस वक्त बहुत अच्छे से जानता था कि ईमान के दिल पर क्या गुजर रही होगी। ईमान के जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि आपने ये सब क्यों किया? आप जानती भी हैं मेरी जिंदगी में ईमान के सिवा और किसी की बिल्कुल जगह नहीं है, फिर भी आप जानबूझकर मुझे तकलीफ दे रही हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा हत्थे से उखड़ गई और मुझसे कहने लगी कि ये बांझ औरत 5 साल में तुम्हें एक औलाद नहीं दे सकी, सारी जिंदगी तक यूं ही रहोगे क्या? मैंने जब्त से एक गहरी सांस अपने अंदर उतारी और अपने लहजे को हताउल इम्कान नरम रखते हुए अम्मा से कहा कि मैं ईमान से बहुत प्यार करता हूँ और उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दें और आइंदा ईमान के सामने ऐसी कोई बात नहीं होगी। अम्मा ने मेरी जानिब से अपना रुख मोड़ लिया। वो मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मेरी भूख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। मैं खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ईमान का सामना करने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं जानता था कि इस वक्त ईमान पर क्या गुजर रही होगी और ये बात भी जानता था कि वो मुझसे किस कदर खफा होगी। मैं कुछ देर तक खुद को ईमान के सामने जाने के लिए तैयार करता रहा, क्योंकि उस वक्त उसका सामना करना मेरे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। ईमान वो लड़की थी जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की थी और उसके सिवा मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा छाया था और दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। मैंने एक ठंडी सांस भरी, क्योंकि मैं जानता था कि आज भी वो मुझसे लड़ने झगड़ने के बजाय रोने में मसरूफ़ होगी। उसे मैंने कई बार समझाया था कि अगर कोई बात बुरी लगे, किसी बात पर दिल दुखे, तो मुझसे लड़ झगड़ कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करो। मगर वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, बस अकेले में रोती थी। उसकी इसी आदत की वजह से मेरा ध्यान उसी में अटका रहता था। आज भी वो रोने में मसरूफ़ थी। मैं खामोशी से जाकर उसके बराबर में बैठ गया। उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसको इस वक्त मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं था। उसकी आंखों में बेएतबारी वाज़ेह दिखाई देती थी। उस दिन के बाद से वो मज़ीद चुप चुप सी रहने लगी थी। एक दिन मैं काम से वापस घर लौट रहा था। अभी मैं अपने घर से कुछ दूरी पर था। मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। वो बगौर मुझे देख रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने अपनी जेब में देखा तो कुछ पैसे पड़े थे। मैंने वही निकाल लिए और अपनी गाड़ी को उस फ़कीर के पास ले गया और उसे वो पैसे देने लगा। मगर उस फ़कीर ने मुझसे वो पैसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, बस वो सिर्फ मुझे देख रहा था। मैंने उस फ़कीर से कहा कि बाबा, क्या पैसों की ज़रूरत नहीं है? मेरी बात सुनकर उस फ़कीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और कहने लगा कि इस दुनिया में सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि तुझे औलाद की ज़रूरत है। उस फ़कीर की बात सुनकर मैंने कदरे चौंक कर हैरानगी से उस फ़कीर की जानिब देखा। उस फ़कीर के चेहरे पर
ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ میرے چہرے پر یاسیت بھری مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے اس فقیر سے کہا کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا ہے، اور میں سر جھکائے اپنے جوتے سے بلا وجہ ہی زمین کھودنے لگا۔ میں بظاہر مضبوط بنتا تھا، مگر یہ دکھ میرے سینے میں بھی موجود تھا، مگر میں کبھی بھی ایمان کو یہ سب کہہ کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اولاد کی جانب سے میں نے خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا تاکہ ایمان کو کبھی تکلیف نہ ہو، مگر اکیلے میں یہ درد میری روح میں سرایت کر جاتا تھا۔ اس فقیر نے بغور میری جانب دیکھا، پھر سر جھکا کر اپنے سامان میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور میرے ہاتھ میں ایک تعویذ تھما دیا۔ میں نے حیرانی سے اس فقیر کی جانب دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس تعویذ کو دیکھا۔ اس فقیر نے مجھ سے کہا کہ یہ تعویذ اپنی بیوی کے پیٹ پر باندھ دو، وہ جلد ہی حاملہ ہو جائے گی۔ میں نے اپنے ہاتھ پر دوبارہ غور کیا تو وہ تعویذ نہیں تھا، بلکہ ایک کالے رنگ کا دھاگا تھا جسے میں تعویذ سمجھ رہا تھا۔ میں چند لمحے اس دھاگے کو دیکھتا رہا۔ وہ شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس فقیر نے مجھے یوں سوچتے دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر سارے علاج معالجے کرا لیے، ایک بار اس فقیر کی بھی بات سن لو۔ میں نے وہ دھاگا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اس فقیر کو پیسے دینا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا مجھے اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے بہت ہے، وہ رب کریم کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سلاتا۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں وہاں سے اپنے گھر آ گیا۔ گھر آتے ساتھ ہی اماں کے پاس کچھ دیر بیٹھا، مگر میں نے اماں کو فقیر والی کوئی بات نہیں بتائی، کیونکہ میں جانتا تھا گھوم پھر کر یہ بات ایمان پر ہی آ جاتی۔ اسی وجہ سے کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کھڑکی میں کھڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور میری جانب دیکھا۔ آج اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، جس پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے کسی خدشے کے پیش نظر اس سے پوچھا کہ کیا اماں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس نے نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں میرے سامنے تو خاموش ہیں، مگر پیٹھ پیچھے لازمی اسے کچھ نہ کچھ ضرور کہہ رہی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ اس نے مجھ سے نظریں بچا کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے اس کی آنسو نظر نہیں آئیں گے، مگر اس کی کوئی بھی تکلیف میری نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ایک بار پھر سے مجھے اماں سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ایمان نے آج تک مجھ سے اماں کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، مگر اس وقت اس کی سرخ آنکھیں ہر بات واضح کر رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ کالا دھاگا نکال کر ایمان کو دکھایا اور اسے اپنے فقیر سے ملنے کی پوری بات بتائی۔ ایمان حیرانی سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے اسے پوری بات بتا کر کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم یہ پہننا چاہو تو پہن لو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ایمان نے میرے ہاتھ سے وہ کالا دھاگا لے لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں گھلی نمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے وہ دھاگا اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، جب میں کام سے گھر لوٹا تو اکثر وہ فقیر مجھے ملنے لگا اور کالا دھاگا دیتا۔ میں بھی اس فقیر کو اللہ والا سمجھ کر اس کا دھاگا رکھ لیتا اور گھر آ کر ایمان کو وہ دھاگا دے دیتا، اور ایمان اس دھاگے کو اپنے پیٹ پر باندھ لیتی تھی۔ ایک دن میں کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو ایمان گھر میں نہیں تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایمان مجھے بتائے بغیر کہیں بھی جاتی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا سامان لے کر بغیر بتائے گھر سے گئی ہے۔ مجھے صحیح معنوں میں پریشانی نے گھیر لیا۔ ایمان صبح سے گھر سے گئی ہوئی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ تک نہیں تھا۔ میں اسی وقت گاڑی کی چابی لے کر خالہ کی گھر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ ایمان صرف
اپنی امی کے گھر ہی جاتی تھی، اور اگر کبھی جانا بھی ہوتا تھا تو مجھے جانے سے پہلے فون کر دیا کرتی تھی، اور اگر میں مصروف ہوتا اور اس کا فون نہیں اٹھا پاتا تو مجھے میسج لازمی کر دیا کرتی تھی۔ میں بار بار اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اس کی کوئی بھی کال مجھے نہیں آئی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ میں گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا خالہ کے گھر پہنچا۔ کافی دیر تک میں باہر کھڑا دروازہ بجاتا رہا۔ کچھ دیر بعد خالہ نے گھر کا دروازہ کھولا تو مجھے اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر چونک گئی، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا تمہارے ساتھ ایمان نہیں آئی؟ اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ پل بھر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایمان اپنے گھر بھی نہیں آئی ہے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ ایمان دوپہر سے گھر سے گئی ہے اور وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں گئی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خالہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ایمان ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور انہوں نے اسے بہت ہی ناز و نام سے پالا تھا۔ وہ رات میں آج بھی نہیں بھول سکتا۔ میں ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے رات تک در در بھٹکتا رہا تھا، مگر کہیں سے بھی مجھے ایمان کی خبر نہیں مل سکی تھی۔ میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر آنسو بھی میرے حلق میں اٹک سے گئے تھے کہ کئی دنوں، ہفتوں اور مہینوں تک ایمان کو ڈھونڈتا رہا تھا، مگر اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایمان کیوں چلی گئی۔ وہ مجھ سے بے تحاشا پیار کرتی تھی، یوں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دل پھٹا جاتا تھا، مگر اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اماں کو بھی کچھ خبر نہیں تھی کہ ایمان گھر سے کیوں گئی ہے۔ میں ایمان کو ڈھونڈتے ہوئے تھک چکا تھا، مگر روز صبح میں اسی آس سے بیدار ہوتا کہ شاید آج ایمان مجھے مل جائے، مگر جیسے جیسے رات کا اندھیرا چار سو پھیلتا رہتا، میرا دل بھی سورج کے ساتھ ساتھ ڈوبتا رہتا تھا، اور پھر ہر روز میری امید ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ ایمان کو غائب ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایمان مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، تو کوئی کہتا کہ میں نے ہی ایمان کو غائب کیا ہے۔ لوگوں کی باتیں میری پریشانی اور بے چینی کو مزید بڑھا دیا کرتی تھی، مگر میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ایمان مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جتنا پیار وہ مجھ سے کرتی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ اماں مجھ پر دوسری شادی کے لیے زور دینے لگی تھی۔ جب میں دفتر سے تھکا ہارا گھر واپس آتا، اماں یہی بات لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی بھی طرح سے دوسری شادی کے لیے حامی بھر لوں، تاکہ وہ اپنی من پسند بہو گھر لے آئیں، مگر میرا دل ایمان کے سوا کسی اور بات کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ ایمان جاتے جاتے میری زندگی کی ساری خوشیاں بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی بالکل ہی ویران ہو گئی تھی۔ اب تو میرا گھر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں گھر جاتے ہی گھر کی ہر چیز سے ایمان کی یاد آنے لگتی تھی، اور اوپر سے لوگوں کی طرح طرح کی باتوں سے میرا دل زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں ایمان کو کہاں تلاش کروں۔ وہ میری زندگی کا حاصل تھی اور وہ ہی مجھ سے کھو گئی تھی۔ میرے کمرے میں ایمان کی ساری چیزیں اب بھی ویسی کی ویسے رکھی تھیں۔ میں نے اس کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایمان لوٹ کر میرے پاس آئے گی، اور اسی آس اور امید کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا جا رہا تھا، ایمان کے ملنے کی آس بھی دم توڑتی جا رہی تھی۔ میں وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ ایمان کو گھر سے گئے 2 سال گزر چکے تھے۔ نئے شہر میں نے ایک نیا فلیٹ خرید لیا تھا۔ اماں بڑی بہن کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ نئے شہر میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یہ میرے کام کی مانگ تھی، اسی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا تھا، اور میں خود بھی زندگی سے راہ فرار چاہتا تھا، جہاں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور چپتی ہوئی نظریں میرا پیچھا کیا کرتی تھیں۔
ایک دن میں کام سے واپس گھر لوٹ رہا تھا. میری نظر سگنل کے پاس کھڑے ایک فقیر پر پڑی. اس وقت ٹریفک جیم تھا، اسی وجہ سے میں آس پاس دیکھ رہا تھا. یک دم ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ یہ تو وہی فقیر تھا جو میرے شہر میں ہوتا تھا، مگر میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی. مگر اگلے ہی پل میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ فقیر میری شرٹ پہنے کھڑا تھا، مگر بدحالی کے باعث وہ شرٹ بہت ہی پرانی لگ رہی تھی. مگر مجھے یقین تھا کہ وہ 100% میری ہی شرٹ تھی، کیونکہ یہ ایمان نے خاص طور پر میرے لیے بنوائی تھی اور اس کی جیب کے اوپر میرا نام بھی لکھا تھا. اور ایمان کے جانے کے بعد سے وہ شرٹ بھی میری الماری سے غائب تھی. میں اپنی گاڑی کو وہیں کھڑا کر کے تیزی سے اس فقیر کی جانب دوڑا. اسی اثنا میں سگنل کھل گیا تھا، مگر مجھے اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی. میں اس فقیر کے سامنے جا کھڑا ہوا. اس فقیر نے غور سے میری جانب دیکھا اور پھر اس فقیر کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری. میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم تو وہی ہو جو بیوی سے پیار کرنے کے دعوے کرتے تھے، مگر تم نے ایک بار بھی پلٹ کر اپنی بیوی کی خبر تک نہیں لی. فقیر کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں دھیمی ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں. میں سانس روکے اس فقیر کو دیکھ رہا تھا. یقیناً وہ فقیر جانتا تھا کہ میری ایمان کہاں ہے. اگلے ہی پل میں اس فقیر کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک بار مجھے ایمان کے پاس لے چلو. مجھے اس وقت کچھ خبر نہیں تھی کہ کون مجھے اس طرح سے دیکھ رہا ہے. مجھ پر بس اس وقت اسی بات کی وحشت سوار تھی کہ کسی بھی طرح سے ایمان کا پتہ چل جائے. وہ فقیر مجھے اپنے ساتھ ایک گھر کے سامنے لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی ادھر ہے، اب تمہیں وہ مل جائے تو اس کی حفاظت کرنا. یوں زمانے کے سرد و گرم جھیلنے کے لیے اسے تنہا مت چھوڑ دینا. میں نے اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھائے اور دروازے پر دستک دی. وہ دستک میرے سر پر کسی ہتھوڑے کی مانند لگی تھی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میرے سامنے ایمان کا چہرہ تھا. میں اپنی جگہ بالکل ساکت رہ گیا. ایمان بھی دم بخود مجھے دیکھ رہی تھی. اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایمان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا. ایمان بھی مجھے دیکھ کر ٹوٹ سی گئی تھی. میں نے ایمان کو جھنجھوڑ کر اس سے کہا کہ تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اس پر اس نے سرخ متورم آنکھوں سے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں مزید اپنا بوجھ آپ پر نہیں ڈال سکتی تھی، اسی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل آئی تھی. میں نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا کہ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ پر بوجھ تھی. ہر لمحہ میں نے تمہارے بغیر کانٹوں پر بسر کیا تھا. میں نے ایمان سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کیوں مجھے چھوڑ کر یہاں گئی اور کسی کو بھی اپنا پتہ تک نہیں لگنے دیا. اس پر وہ روتے ہوئے میرے کندھے سے لگ گئی اور ساری سچائی بتا دی. وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کے گھر سے جانے کے بعد آپ کی اماں روز ہی مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے آپ کی زندگی مشکل کر رکھی ہے، میری وجہ سے آپ کو اولاد کا سکھ نہیں حاصل ہو پا رہا. روز روز کی یہ باتیں سن کر میں بھی اماں کی باتوں پر ایمان لے آئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ایک دن چپ چاپ میں آپ کی زندگی سے نکل گئی. مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب تک آپ نے شادی بھی کر لی ہوگی. ایمان کی آخری بات سن کر میں نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی اور اس سے کہا کہ میری شرٹ اس فقیر کے پاس کیا کر رہی ہے. تو ایمان سر جھکائے بتانے لگی کہ میں گھر سے اپنے ساتھ آپ کی ایک شرٹ لے کر نکلی تھی. راستے میں مجھے وہ فقیر ملا تو وہ سردی سے کانپ رہا تھا تو میں نے یہ شرٹ اسے دے دی. پھر ایک دو بار وہ فقیر مجھے اس شہر میں بھی ملا تھا. میں سمجھ گیا تھا کہ نیکی کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی. میں ایمان کو اسی وقت اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے آیا. ایمان اس گھر میں اپنی دوست کے ساتھ رہتی تھی. میں نے اسی وقت خالہ خالو کو فون کر کے بتایا کہ ایمان میرے ساتھ ہے. اکلوتی بیٹی کی جدائی کی وجہ سے وہ لوگ بھی پریشان تھے.
میری اس بات نے ان لوگوں میں نئی روح پھونک دی، ان لوگوں کی ایمان سے بات بھی کروا دی۔ اماں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایمان مجھے مل گئی، مگر انہوں نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان سے اس بارے میں کچھ کہا۔ ایمان کے ملنے کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں۔ اس خبر سے ہم دونوں کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ آخر کار 9 ماہ کا عرصہ تمام ہوا اور ایمان نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ آج میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اماں کو بھی میں اپنے پاس لے آیا تھا۔ ایمان نے ان کی بہت خدمت کی۔ آج میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں۔